السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ احزاب کی آیات 35 سے 40 کا سوال نمبر 4، مشقی سوال نمبر 4، مدج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ یہ کریں گے۔ اس کا الف جو ہے وہ ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرات من امرہ۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے۔ ان آیات میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی احکام میں بطور خاص یہ فیصلہ فرما دیا کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کی مرضی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بالاتر نہیں، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد یا عورت کا اس معاملے میں اختیار نہیں رہتا، بلکہ وہ فیصلہ ایسا ہی حتمی ہے۔ اس حکم میں انسان پر کسی طرح بھی ظلم یا جبر والی کوئی بات نہیں، کیونکہ انسان کی عقل اور بصیرت بہت زیادہ ہونے کے باوجود محدود ہے، جبکہ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی عقل میں الجھ کر اس حکمت کو نہ سمجھ سکے۔ دوسری آیت ہے وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبیوں کی مہر یعنی اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں دو باتوں کا بطور خاص حکم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور جب کسی کے مرد کے باپ نہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح بھی ان کی بہو نہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ اس طرح یہودیوں کے ان باطل الزامات کی تردید کر دی، بلکہ یہ واضح فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی متعلقہ بیوی بھی حقیقی بہو کی طرح نہیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی یہ نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے بعد نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے اور واجب القتل ہے۔ تیسرا سوال ہے، تیسری آیت ہے الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ جو اللہ اور اس کے پیغام جو کہ تم پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یعنی جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ منصب و رسالت و نبوت فائز کرتا ہے اور ان کو اپنے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری سونپتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اور ڈر ان کے دل میں نہیں سما سکتا، کیونکہ اگر وہ لوگوں سے ڈرنے لگیں تو نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو دعوت حق کا کام کرتے ہیں اور اسی سنت انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس کے کچھ معروضی سوالات بنتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کیا کسی مومن مرد یا عورت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیصلے کا کوئی اختیار ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ کسی مومن مرد یا عورت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اس آیت میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ اس آیت میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا رہے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سورہ احزاب کی روشنی میں بتائیے کہ کیا منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ سے نکاح جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے، کیونکہ صرف زبان سے بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 5 ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں؟ نیز آخری نبی ہونے کے حوالے سے آیت کا مفہوم لکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اس کو آپ لوگ کام وہ کر بھی لیجیے گا اور لکھ بھی لیجیے گا اور اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔